اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں، اپنی امور کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اگلے جملے پہ غور کرنا، وصلاح ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کو درست کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا فإنی سمعت جدکما، میرے حسن اور حسین، میں تمہارے باب علی نے تمہارے نانے محمد کو کہتے ہوئے سنا، یقول میرا رسول کہتا تھا صلاح ذات البین، آپس کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنا، روٹھے روحوں کو منا لینا، ناراض کو راضی کرنا، افضل من عامت الصلاۃ والصیام، ایک سال کی نماز اور روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک سال بگڑے ہوئے لوگوں کو منا لینا، درست کرنا، ان کی اصلاح کرنا۔ پھر مولا علی نے فرمایا واللہ واللہ فی الایتام، میرے حسنین اور میرے شیعو، میں علی تمہیں تمہارے یتیموں کے بارے میں اللہ کی وصیت کرتا ہوں، فلا تغضوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی موجود ہو اور ان یتیموں کے منہ کا نوالہ چھین لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے یتیم تباہ اور برباد ہو جائے، ان کی نوبت فاقم رکھا جائے، ایسا کبھی نہ ہونے دینا۔ پھر فرمایا واللہ واللہ فی جیرانکم، میں علی ہمسایوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا اپنے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، فإنہم وصیۃ نبیکم، یہ میری علی کی بات نہیں، یہ تمہارے نانے محمد کی وصیت ہے، تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، جب نبی ہمسایوں کا حق بیان کر رہے تھے تو ہمیں خوف ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کا نبی ہمسایوں کو ہماری میراث کا حقدار بنا دے، حقدار بنا دے۔ پھر فرمایا واللہ غور کرنا لفظ پر، واللہ واللہ فی القرآن، میں علی تمہیں قرآن کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا قرآن کے معاملے میں، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو میرے شیعو میرے محبو تمہارا غیر قرآن پر عمل میں آگے بڑھ جائے تم پیچھے رہ جاؤ، ایسا نہ ہونے دینا۔ پھر فرمایا واللہ واللہ فی الصلاۃ، راستے میں واللہ واللہ فی الصلاۃ، اور میرے حسن اور حسین اور میرے محبو اور میرے شیعو، میں علی تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کے بارے میں، فإنہا عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ پھر فرمایا واللہ واللہ فی بیت ربکم، مومنوں ذہن میں رکھنا یہ وصیت علی اس وقت کر رہا ہے جب علی کے جسم میں زہر اتر چکا ہے، جب علی کو ابن ملزم لعین کا خنجر لگ چکا ہے۔ فرمایا واللہ واللہ فی بیت ربکم، تمہارے رب کے گھر کے بارے میں یعنی بیت اللہ کے بارے میں علی تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تخلو ما بقیتم، تم زندہ ہو اور اللہ کا گھر کبھی خالی رہ جائے، ایسا نہ ہونے دینا۔ فإنہ ان ترک لم تناظروا، اگر ایسا ہوا تو رب کے عذاب کے آنے میں مہلت نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا واللہ واللہ فی الجہاد، میں علی تمہیں جہاد کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، بے اموالکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرنا، اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنا، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرنا۔ زبان کا جہاد کیا ہے؟ جھوٹی قسم نہ اٹھانا، غیبت نہ کرنا، تہمت نہ لگانا، جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا علیکم بالتواصل والتبادل، میں علی تمہیں وصیت کرتا ہوں آپس میں صلح رحمی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ روٹنے سے بہتر ہے مان جانا، جو ناراض ہو اسے منا لینا۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، قطع رحمی اس کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے، اور کبھی انسان کی زندگی مشکلات میں گر جاتی ہے، صلح رحمی اس زندگی کو بڑھا دیتی ہے۔ فرمایا ایکم والتدابر والتقاطع، قطع رحمی سے دامن بچانا، ایک دوسرے سے پشت پھیرنے سے دامن بچانا۔ پھر فرمایا لا تترک الامر بالمعروف، میرے شیعو امر بالمعروف نہ چھوڑنا، امر بالمعروف نہ چھوڑنا، والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر بھی نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے ایسا کیا یعنی امر بالمعروف چھوڑ دیا یا نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو یاد رکھنا فیولی علیکم شرارکم، اللہ تمہاری
تمہاری گردنوں پہ ایسے شرارتی لوگوں کو مسلط کرے گا. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، تم دعائیں مانگتے رہو گے، تمہاری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں. امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اللہ تمہاری گردنوں پہ ایسے ذلیل اور شرارتی لوگوں کو مسلط کرے گا. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، تم دعائیں مانگتے رہو گے، تمہاری دعاؤں کو کوئی نہیں سنے گا. پھر میرے مولا نے فرمایا یا بنی، آخری جملے، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، اے عبد المطلب کے بیٹو، تقولون قتل امیر المومنین، مجھ علی کے قتل کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا، لوگوں کو قتل نہ کرنا. الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی، اگر قتل کرنا تو میرے مقابلے میں میرے قاتل کو قتل کرنا. علی قاتل کے بارے میں بھی عدل کا نظریہ رکھتا ہے، میرے قاتل کے علاوہ کسی پہ وار نہ کرنا. فرمایا انظروا اذا انا مت من ضربتہ ہذہ، فرمایا یاد رکھنا اگر میں اس ملعون کی اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں، فضربوہ ضربۃ بضربۃ، تو میرے قاتل کو 2 ضربیں نہ مارنا، 1 ضرب مارنا، اس لیے کہ اس نے مجھے 1 ہی ضرب ماری ہے. پھر فرمایا لا یمثل بالرجل فانی سمعت رسول اللہ یقول ایکم والمثلا ولو بالکلب العقول، فرمایا اس قاتل کا مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ کہتے ہیں کسی کے ناک کان کو کاٹ دینا، کسی کی لاش کی بے حرمتی کرنا. میرے مولا فرماتے ہیں میرے بیٹو، میرے قاتل کی لاش کو مسئلہ نہ کرنا. میں نے تمہارے نام رسول سے سنا تھا کہ میرے رسول نے فرمایا تھا اگر کاٹنے والا خون خار کتا بھی ہو تو اس کا بھی مسئلہ نہ کرنا. شیعو، یہ ہے وہ علی جو وقت شہادت بھی تیری ہدایت کا سامان تجھے دے رہا ہے، جو وقت شہادت بھی تجھے نمازی دیکھنا چاہتا ہے، جو وقت شہادت بھی تجھے روزہ دار دیکھنا چاہتا ہے، جو وقت شہادت بھی تجھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا پابند دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہی علی ہے جو دین پہ قربان ہو گیا.